پھر کس کو بنا کر بھیجا؟ تو کیوں بنا کر بھیجا؟ یہ بھی حضور کی پولیٹیکل اپروچ ہے۔ حضور نے فرمایا عثمان تمہیں ہی جانا پڑے گا، کیوں؟ تم بنو امیہ سے ہو، اور جو مکے میں برسر اقتدار خاندان ہے وہ بھی بنو امیہ کا، جاؤ ان کے ساتھ بات کرو۔ جب حضرت عثمان غنی بات کرنے کے لیے گئے تو پیچھے شہادت کی افواہ پھیل گئی کہ مکے والوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک کیکر کے درخت کے نیچے 1400 صحابہ سے بیعت لی، اور اس بیعت میں یہ پرومس کیا گیا کہ ہم عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اور پھر ایک وقت پہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا عثمان نہیں ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضور نے اپنے ہاتھ کو اشارہ کیا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور یوں حضور نے دیا، کہتے یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان کی طرف سے بیعت ہو رہی۔ حضرت عثمان غنی اس 1400 کے قافلے میں واحد شخصیت ہیں جن کو دوہرا ثواب ملا۔ کیوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، لیکن وہ نہ ہونے کے باوجود بھی اس بیعت والے عمل میں شریک تھے، حالانکہ نہیں نہ تھے لیکن بیعت والے عمل میں پھر بھی شریک تھے۔ سر یہاں پر سفارت چلی، حضور کی پولیٹیکل اپروچ دیکھیں۔ میری اس بات پہ کسی کو بھی سوال آئے تو مجھ سے سوال کر سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس 3 امبیسڈر آئے اہل مکہ کے، اور تینوں جو شرائط لے کر آئے ان پہ بات نہ بن سکی۔ آخر میں جو شخص آیا وہ تھا سہیل بن عمر۔ وہ اس شخص نے کہا میں کچھ کروں گا، اور یہاں پر نا سیرت نگاروں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ جب سہیل بن عمر آنے لگا نا تو حضور نے ایک قیافہ شناسی کی، حضور نے ایک استخارہ کیا، حضور نے ایک اچھا شگون پکڑا۔ یہ میرے علم میں بھی اضافے کی بات تھی جب میں نے اس کو پہلی دفعہ پڑھا پچھلے دن۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام سہیل ہے، اللہ کرے ہمارے لیے سہولت پیدا ہو جائے۔ اس کے نام سہیل سے حضور نے سہولت کا استعارہ پکڑا اور اللہ تعالیٰ نے سہولت پیدا کر دی۔ اب سہیل بن عمر آئے، ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ ہوا، تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا علی ہمارے درمیان اور اہل مکہ کے درمیان سہیل بن عمر کی مناسبت سے اور وساطت سے معاہدہ لکھو۔ معاہدے کے پہلے لفظ کیا تھے؟ من محمد رسول اللہ، یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے، اور پھر دوسرے فریق کا بھی ساتھ نام لکھ دیا۔ سہیل بن عمر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہم آپ کو اللہ کے رسول مانتے ہی نہیں ہیں، آپ اس معاہدے کی ابتدائی غلط الفاظ سے کر رہے ہیں۔ یہاں میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں حضور کی پولیٹیکل اپروچ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا علی تم میرے نام کے ساتھ رسول اللہ مٹا دو۔ حضور نے فرمایا علی میرے نام کے ساتھ رسول اللہ مٹا دو۔ حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور میں سارا کچھ کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کے ہاتھ سے وہ لیا، اس سے خود اپنے نام کے ساتھ سے رسول اللہ کاٹا اور کہا من محمد بن عبداللہ، یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے۔ مجھے بتائیں آج کل کو ایسا سیاسی اور پولیٹیکل آپ کا لیڈر ہے جو اپنے نام کے ساتھ سے صرف اپنا عہدہ ہٹانے کے لیے تیار ہو؟ یہ عہدہ تو اللہ نے دیا تھا نبی پاک علیہ السلام، لیکن حضور کا پولیٹیکل ویژن دیکھیں۔ آپ نے کہا معاہدہ ہونا چاہیے۔ یہ معاہدہ پتہ ہے کیسا معاہدہ تھا؟ حضور کیا سوچ رہے تھے؟ حضور تو جو سوچ رہے تھے پتہ نہیں ہم ساری زندگی گزار کے وہاں نہ پہنچے، لیکن ہم اپنے ان کتابوں کو پڑھ کے جس نتیجے پہ پہنچے وہ کیا ہے؟ حضور کیا سوچ رہے تھے؟ حضور سب سے پہلے یہ بات سوچ رہے تھے آج ہو نہ ہو ہمیں کم از کم اہل مکہ ایک قوت تو تسلیم کر لینا، اور کچھ ہو نہ ہو اور ہمیں کسی مقصد میں کامیابی ملے یا نہ ملے، اگر یہ معاہدہ ہو گیا تو اس کا منیمم فائدہ کیا ہوگا کہ ہم ایک طاقت تسلیم کر لیے جائیں گے۔ اور ہوئے یا نہیں؟ مجھے بتائیں ریاست مدینہ کے دعوے دار بھی اور باقی سارے لوگ بھی کیا اپنا پولیٹیکل ویژن یہ رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ پھر بہت ساری کہ کیوں نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے سارے بچوں پہ لاکھوں لگا کے امریکن سکولوں میں پڑھا لیتے ہیں، دین اسلام پڑھانے کی ہم سب کو کبھی توفیق نہیں۔ اور دین اسلام کا کبھی مطلب یہ نہیں ہے کہ جب دین کی بات ہو تو جامعہ نعیمیہ ذہن میں آ جائے، یا جامعہ اشرفیہ ذہن میں آ جائے، یا جامعہ اشرفیہ یا جامعہ سلفیہ ذہن میں آ جائے۔ دین مدرسے کے بغیر کو اردو میں بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بھائی دین عربی میں پڑھنا کچھ زیادہ ضروری ہے کہ پہلے ہم دین پڑھنے کے لیے عربی سیکھیں؟ بھائی ہمارا سارا اسلام تو عربی میں آیا ہی نہیں ہمارے پاس،
کہاں سے آیا سر؟ اردو میں بھی نہیں آیا. ہمارا سارا دین عربوں سے پرشین سٹیٹس کے اندر گیا ہے، عراق و ایران میں، وہاں سے سارے بزرگ اس خطے میں آ کر وایا پرشین مجھے اور آپ کو دین دیے. بھائی امام بخاری جس علاقے میں رہتے تھے اس علاقے کی زبان کیا تھی؟ آپ حضور داتا گنج بخش علی اجویری افغانستان میں پیدا ہوئے، افغانستان کی زبان کون سی تھی؟ فارسی زبان تھی. تو وہی اسلام ہم سب تک پہنچائے. آج ہمارے ساتھ ظلم یہ ہے کہ آج ان 75 سالوں میں انگلش کو ماڈل بنا کے پیش کیا گیا، اور جب ہم اس انگلش کے پیچھے چلنے کے قابل ہوئے تو اس کا رخ چائنیز کی طرف موڑ دیا گیا. ہماری آج بھی تعلیم ہماری اپنی زبان میں نہیں ہے. کتنا ظلم ہے کہ ہم اخلاقیات بھی پڑھتے ہیں تو ایک اور زبان سیکھ کے پھر اخلاقیات پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انگلش بولنا یا سیکھنا حرام ہے. میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ دنیا کی 8 ارب آبادی ہو چکی ہے. ان 8 ارب آبادی میں اگر میں تقریر کرتا ہوں نا 8 ارب کو سنانے کے لیے، اور اسی زبان میں کروں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور ساری دنیا بھی میری زبان میری بات سنے ٹرانسلیٹر کے بغیر، تو کتنے سارے لوگ میری اردو میں بات سمجھ جائیں گے ڈائریکٹلی؟ زیادہ سے زیادہ 1 ارب. اوکے، اگر میں اس کے ساتھ عربی بھی ایڈ کر لوں اور مجھے عربی بھی آتی ہو اور میں پھر سپیچ کروں تو پھر کم از کم میری 1 ارب سے ہٹ کر میں کتنے لوگوں کا مخاطب بن جاؤں گا؟ کم از کم 3 ارب کا. اچھا، اگر مجھے انگلش آتی ہے تو میرا پرسنٹیج کیا بنے گا؟ بتائیں نا بھائی. انٹرنیشنل لینگویج ہے، آپ کی سپر پاور کی لینگویج ہے. کم از کم 6-6.5 ارب کو میں یہ سمجھا دوں گا دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، لا الہ الا اللہ. تو یہ تو ایک زبان ہے جو آپ کو اسلام اور قرآن دیار غیر میں پہنچا سکتی ہے. مسئلہ زبان کا نہیں، مسئلہ ہماری سوچ کا ہے. لوگ انگلش کے پیچھے پڑھ کے میرے بھائیوں اپنی ساری سوچ بھی برباد کر دیتے ہیں. آپ انگلش لٹریچر تو پڑھ کے دیکھیں. جو بندہ ایم اے انگلش کرتا ہے وہاں یہ بھی بات تو لکھی ہے، آپ سارے بیٹھے ہیں بچے، ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوں گی، کہ کوئی محب اپنے محبوب سے 14ویں کی رات کی چاند کو ایک کا سر دوسرے کے گود میں رکھ کے کیا باتیں کرتے ہیں. یہ انگلش سیکھنے کے لیے نہیں، یہ تو بے حیائی سیکھنے کے لیے. اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی رسول اللہ مٹا دو، آج کم از کم اتنی بات ضرور ہو کہ ہمیں ایک طاقت مان لیا جائے. اور جب یہ معاہدہ ہو گیا ساری شرطیں حضور نے ان کی مان لی. کہ پہلی شرط واپس جاؤ، نہیں آنے دینا. مان لیا حضور نے، ٹھیک ہے جی واپس جانے کے لیے تیار. بھائی الیکشن نہیں کرانا چاہتے نہ کرائیں، کم از کم یہ معاہدہ تو کر لیں. وہ کون سا معاہدہ؟ جس طاقت کو دونوں رو رہے ہیں، جس طاقت کو دونوں رو رہے ہیں. ملک پاکستان میں کوئی ایگریمنٹ اس کے مطابق نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا. آج حالات تو کم از کم یہ نہ ہوتے. اچھا جی مسلمان طاقت تسلیم کر لیے گئے، کہا جاؤ ہم نے تمہیں نہیں جانے دینا ادھر. حضور نے کہا ہمیں منظور ہے. اب کیا ہوگا؟ اگلے سال آؤ گے عمرہ کرنے، لیکن ساتھ نہ تلوار لاؤ گے نہ نیزہ، آؤ گے چپ کر کے واپس جاؤ گے. حضور نے فرمایا یہ بھی منظور. اور کیا کوئی تمہاری شرط ہے؟ اگلی شرط کیا رکھی گئی؟ اگر ہمارا کوئی کافر مسلمان ہو کے تمہارے پاس جائے گا مدینے تو تم باؤنڈ ہوگے کہ اس کو واپس بھیجو. اگر ہمارا کوئی کافر تمہارے پاس مسلمان ہو کے چلا گیا تو باؤنڈ ہوگے. ہم باؤنڈ نہیں ہے تمہارا مسلمان اگر ہمارے پاس مرتد ہو کر آئے. حضور نے فرمایا یہ بھی قبول ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ شرطیں دیکھی سنی تو آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے عرض کی حضور آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ یہ تینوں سوال ہیں حضرت ابوبکر کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ کیا آپ کا اللہ سچا نہیں ہے؟ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ اور جب حضور کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو حضرت عمر حضرت ابوبکر کے پاس گئے. ان کو کہا اے ابوبکر حضور کو ریکویسٹ کرو نا کہ کیا ہم سچے لوگ نہیں ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ بہتر جانتے ہیں ہم سے. اور پھر یہ سارا ایگریمنٹ ہو کے جب واپس آنے لگے سر حضور 20 ڈیز حدیبیہ میں رکے رہے. 20 ڈیز سیرت نگاروں نے لکھا 20 دن. حضور جب واپس آنے لگے ابھی گھر نہیں پہنچے، اللہ نے کیا صورت نازل کی؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب ہم نے آپ کو فتح دے دی ہوئی ہے. اب اگلے سال مسلمان پھر آتے ہیں. پہلی دفعہ کتنے تھے؟ 1400. اب اگلے سال جب آتے ہیں تو 7 ہو جاتا ہے. 6 ہجری میں یہ واقعہ ہوا، اگلی میں 7 ہو جاتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے مسلمان ایک طاقت تسلیم کر لیے جاتے ہیں.
اور یہودیوں کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے کہ اب جو ہے وہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ پسپائی اختیار کرنا پڑے گی۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے، 7 میں فتح خیبر ہوتا ہے۔ یہودی پہلے غزوہ احد میں نکالے گئے تھے مدینہ سے، اب خیبر سے بھی مسلمان ان کو نکال دیتے ہیں۔ اس صلح حدیبیہ کا وڈرا کرنے کا میں نے صرف 4 شرائط رکھی ہیں، یہ تو 60 سے زیادہ شرائط ہیں۔ اتنی زیادہ پسپائی والی شرائط اختیار کرنے کے باوجود بھی کیا مسلمان اس بات میں کامیاب ہوئے کہ نہیں کہ ایک تھرڈ فورس کو جو مجبور کر رہی تھی ان کو کمزوری پر، اس کو مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں، خیبر سے بھی نکال دیتے ہیں۔ یہ کتنی ہجری میں ہوا؟ 7 میں۔ یہ فگر بھی نوٹ کر لیں۔ پہلی ہجری میں مواخات ہوا، دوسری میں میثاق مدینہ ہوا، غزوہ بدر ہوا، 7 جناب 3 میں غزوہ احد ہوا، اس کے بعد 4 میں امام حسن حسین کی پیدائش ہوئی، 5 میں خندق ہوا، 6 میں حدیبیہ ہوا، 7 میں خیبر ہوا، 8 میں فتح مکہ ہوا۔ 6 سے 8 کتنے سال لگے؟ 2۔ سارے 2 سالوں میں 6 میں تعداد تھی 1400، اور 8 ہجری میں حضور کے ساتھ جو لوگ آئے تھے مکہ فتح کرنے ان کی تعداد 10,000 ہے۔